الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور دونوں جہان کی زندگی کی آسانی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں اپنے بیش بہا انعامات و احسانات سے نوازنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، جن کے ذریعے سے روزانہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کو اللہ جل شانہ کا خاص قرب اور خاص ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ دن رات کے، شب و روز، صبح و شام کے جتنے بھی احوال ہیں، ان میں سب سے زیادہ قرب بندے کو حالت نماز میں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے سب سے زیادہ قرب میں بندہ سجدے میں ہوتا ہے، جو نماز کا حصہ ہے، اور نمازی اپنے اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر 5 نمازوں میں خصوصیت کے ساتھ اس آیت کے اندر فجر کی نماز کا اللہ جل شانہ نے حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے کے چھا جانے تک نماز کو قائم کرو۔ اس میں 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، چاروں کا اجمالاً حکم دیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ آگے فجر کی نماز کو الگ سے ذکر کیا، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کو یعنی فجر کی نماز کو بھی قائم کرو کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بلا شبہ فجر کی نماز اور فجر کا قرآن تو حاضری کا وقت ہے۔ تو ایک تو اس کو الگ سے ذکر فرمایا، اور دوسرا اس کے ساتھ خصوصیت سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ حاضری کا وقت ہے۔ کن کی حاضری؟ ایک تو ملائکہ، دوسرے اللہ جل شانہ کی طرف سے غیر معمولی انوار و برکات کے اترنے کا اور ان کی حاضری کا یہ وقت ہے۔ اور ان دونوں کی روشنی میں تیسرا اللہ کے بندوں کی حاضری کا وقت ہے کہ ان کو بھی اپنے اپنے بستر اور اپنی اپنی نیند قربان کر کے حاضر ہو جانا چاہیے، تاکہ انوار و برکات کے غیر معمولی اس جگمگ کرتے ماحول میں وہ حاضر ہوں، اور اس سے ان کو ظاہر اور باطن میں وہ ایمانی صفات اور خوبیاں اور وہ اخلاق اور دنیا اور آخرت کا خیر ان کو کیا ہو؟ نصیب ہو۔ اس لیے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں فجر کی نماز کو زائد از زائد خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک فجر کی 2 سنت نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ پوری دنیا و ما فیہا مل کر فجر کی 2 سنتوں کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہم میں سے کون ہے جو اس کو نہ چاہے گا، اور ہم میں سے کون ہے جو اس کا ضرورت مند اور محتاج نہ ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دنیا سے جب رخصتی اور روانگی کا وقت ہو تو ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کرے۔ فجر کی 2 سنتوں کا حسن خاتمہ میں خاص دخل ہے۔ گھر کے اندر فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر پھر فرائض کے لیے مسجد میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب فجر کی سنتوں کا یہ درجہ ہے تو پھر فجر کے فرائض کا کیا درجہ ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی لیلۃ القدر کے فضائل جانتا ہے، سنتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 راتوں سے بڑھ کر وہ فضیلت والی رات۔ علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے فجر کی فرائض 2 رکعت فرض یہ زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے کتنی ہمیں امنگ ہوتی ہے اور راتوں کو کتنا جاگتے ہیں، بہت مبارک ہے۔ سعادت مندوں کے حصے میں یہ چیز آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسی امنگ کے ساتھ، اسی طلب اور لگن کے ساتھ، بلکہ اس سے زیادہ طلب اور لگن اور آخرت کی لالچ کے ساتھ فجر کی نماز کا اہتمام اور اس کی پابندی کی ہم کوشش کریں۔ اس لیے کہ فجر کے فرض کے برابر لیلۃ القدر ایک کیا 1000 لیلۃ القدر بھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جتنا نوافل کا اہتمام ہو، اللہ جل شانہ کا جو قرب فرائض کی پابندی سے نصیب ہوتا ہے اتنا کسی عمل سے نہیں نصیب ہوتا۔ فرض تو فرض ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ فرض کا ایک سجدہ ساری زندگی کوئی نفل عبادت میں لگا رہے تو فرض کے ایک سجدے کے برابر وہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ کتنا بڑا ہوگا عمل، لیکن فرض کا سجدہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ فتاوی رحیمیہ کے حوالے سے کافی پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو، اس کو یقین ہو کہ میری ایک نماز ضائع ہو جائے گی، تو کہا حج پہ جانا اس کے لیے حرام ہے، کہ ایک نماز کی تلافی 70 حجوں سے ہوتی ہے، ایک نماز کی تلافی۔ گھر میں ایک گلاس ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے پانی کی موٹر جل جائے، کوئی پنکھا جل جائے، فریج خراب ہو جائے، ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ تو مجھے اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ فجر کی نماز رہ جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تو میرے دن، میری زندگی ہے، اور ساری سرگرمیاں اور ساری مشغولیتیں دن میں ہوتی ہیں، اس دن کا سنگ بنیاد تو فجر ہے۔ سنگ بنیاد ہی ادھڑ جائے تو پیچھے کیا رہا تھا۔ وقرآن الفجر، اقم قرآن الفجر، کہ لوگوں فجر کے قرآن کو لازم پکڑو۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں دنیا مافیہ سب کچھ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور آپ کی خبر بھی ہے. دعا بھی ہے اور خبر بھی ہے. خبر بھی دی آپ نے اور دعا بھی فرمائی. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے میرے اللہ میری امت کی صبح میں برکتیں رکھ دے. یہ نور کا وقت فجر کی نماز سے کہتے ہیں کل قیامت کے دن، روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن فجر کی نماز نور کا منبع اور سرچشمہ ہوگی جس سے نور پھوٹے گا. فجر کا وقت جو نماز فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی میں نور پھوٹتا ہے. اور یہ آج غیب کا معاملہ ہے، کل یہ غیب کا پردہ ہٹے گا، یہی مشاہد ہو جائے گا. یہ نور کل تو کام دے گا ہی دے گا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن کو مت بھولو جس دن تم ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جگمگا رہا ہوگا. اس دن کو نہ بھولو، اس دن تو یہ نور کام آئے گا ہی آئے گا. علماء فرماتے ہیں آج نقد اس دنیا میں فتنوں کے اس ماحول میں بھی یہ نور کام دیتا ہے. ایسے نور والا انسان فتنوں کے اندھیروں میں متاثر ہوئے بغیر صحیح سالم پوری سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. ایسے ایسے فتنے کہ جن فتنوں میں کتنوں کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، کتنوں کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. ایسے فتنے کتنوں کی زندگیاں ان فتنوں کی نظر ہو جاتی ہیں. یہ نور والا انسان ان فتنوں سے صحیح سالم پوری سلامتی کے ساتھ نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے. میڈیا کا فتنہ ہے، دجالی فتنے ہیں، مال کا فتنہ ہے، خواہشات کے فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے، ظلمات بعضها فوق بعض. لیکن فجر کی نماز کے ذریعے سے جس نے نور لیا، اپنے اندر اس نور کے پاور کو بھرا، اس نور کا مقابلہ کوئی فتنہ نہیں کر سکتا. اللہ سارے فتنوں سے اس کو امن و امان گزار دیں گے. فجر ہر دن کا سنگ بنیاد مضبوط پڑ جائے. اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اور آج یہ جو وقت ہے لمبی لمبی راتوں کا، ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات پر محنت کرے، اپنے سے پوچھے، اپنے گریبان سے اپنے آپ کو پکڑے. اتنی لمبی راتوں میں فجر کی نماز چھوڑنے کا کیا جواز، کیا عذر ہے؟ اس فکر کو ہم گھروں میں چلائیں، بیوی بچوں میں چلائیں، اس کی بات چلائیں، اس کی فکر کریں. فکر ہوگی تو اللہ راستے کھول دیں گے. جبر تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین. تو فکر کریں گے، اس کے لیے پریشان ہوں گے. کیا کریں کہ ایسی محنت کیسے کریں کہ ہماری پورے گھر کی فجر کی نماز زندہ ہو جائے. جتنا پنکھے اور فریج کے لیے اور موٹر مشین کے لیے پریشان ہوتے ہیں اتنا ہی ہم پریشان ہو جائیں. اللہ ہماری اس پریشانی کو دیکھ لے. فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتا؟ فجر کی نماز میں کیوں نہیں اٹھتا؟ کون مجھے پکڑ رہا ہے؟ کون مجھے ڈرا رہا ہے؟ کون مجھے دمکا رہا ہے؟ کون مجھے روکے ہوئے ہے؟ دیکھنے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت سے اگر حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو وہ چیزیں جو رات کو جگاتی ہیں وہ سب فجر کی نماز سے پکڑ رہی ہیں اور روک رہی ہیں. یہ راتوں کو دیر تک جاگنا اور فضول سرگرمیوں میں لگنا اور اس سے بھی بڑھ کر گناہ کے اندر لگنا، یہ سب وہ دشمن ہیں جو فجر کی نماز سے مجھے پکڑ لیتے ہیں، مجھے روک لیتے ہیں. اس لیے رات کو جتنا ممکن ہو سکے اپنے سونے کی خبر رکھے، اپنے سونے پر نظر رکھے. بے ہنگم بے لگام سونے سے بچے، سونے کو قابو میں لائے، اپنے سونے کو لگام ڈالے.
میرے سونے کو آپ نہیں لگام ڈال سکتے، میرے سونے کو مجھے ہی لگام دینی ہے۔ سونے پر نظر رکھے، جتنا سونے میں دیر ہو اتنا اس کے اندر کھٹک پیدا ہو۔ فجر کا کیا ہوگا؟ یہ جو اتنی دیر تک جاگ رہا ہوں، فجر کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جتنا ممکن ہو رات کا کھانا جلدی کھایا جائے، اور کھانے میں جتنی دیر ہو اتنا اس کے لقمے کم کر دیے جائیں۔ یہ نہیں کہ 10-11 بجے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور پھر پیٹ بھر کے بھی کھا رہے ہیں۔ فجر کے لیے یہ قربانی دیں کہ 10-11 بجے چونکہ کھانا ہو رہا ہے اس لیے 5 لقمے کم کر دیے۔ پتہ چلا 12 بج رہے ہیں اب کھانا کھا رہے ہیں تو 10 لقمے اور کم کر دیں۔ یہ فجر کی نماز کے لیے 5-10 لقمے قربان کرنا یہ معمولی قربانی نہیں ہے، اور پانی تو نہ پینے کے برابر پئیں۔ اور تیسرا کام یہ کہ رات کو باوضو ہو کر سونے کی ترتیب بنائیں۔ میں اور آپ اس کی کوشش کریں، جس طرح نماز باوضو پڑھتے ہیں، کبھی نماز بے وضو پڑھی؟ وہم تصور میں بھی نہیں کہ بغیر وضو کے نماز، یہی تصور سونے کا بن جائے کہ تصور میں نہیں بغیر وضو کیے سو رہے ہیں، نہیں، سونے کو وضو کے ساتھ وہ اسی طرح جیسے نماز کو وضو کے ساتھ، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم بستر پر آؤ سونے کے لیے توضأ وضوءک للصلاۃ، رواہ البخاری، ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ایسے وضو یعنی اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ سب ارادہ کرتے ہیں جن کا پہلے سے معمول ہے الحمدللہ، تو ہمارا سونا وضو کے ساتھ ہو۔ ہماری تربیت وہ فرما رہے ہیں، ان کی تربیت کو ہم قبول کریں، ہماری رہنمائی وہ فرما رہے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کو قبول کریں۔ ہماری رات بن جائے گی، رات بنے گی تو دن بھی بنے گا، اور رات دن بنے تو زندگی بنی، زندگی بنی تو آخرت بنی انشاءاللہ۔ تو رات کو باوضو ہو کر سستی کا مقابلہ، ایک طرف سستی ہے، ایک طرف رسول اللہ کا امر اور حکم ہے، میں دونوں کو دیکھوں، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف یہ میری سستی ہے، اب میں کس کے ساتھ ہو رہا ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو چمٹ جائے رسول اللہ کے ساتھ، نہیں میں اس کے ساتھ نہیں جانا، مجھے تو ان کے ساتھ، جن کے روضہ پاک پہ حاضری کی امنگ، اور ایک جو ہے وہ اندر ایک آگ کی چنگاری ہے کہ ان کے روضہ پاک پہ حاضری ہو، تو یہاں روزانہ یہ حاضری نصیب ہو رہی ہے، سستی کے مقابلے میں ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، جو انہوں نے فرمایا وہ کروں گا، سستی کو پاؤں کے نیچے مسل دی۔ یہ لڑائی روزانہ لڑنی پڑے گی، چھٹی نہیں ہے اس میں۔ آج تو مقابلہ کیا، وضو کیا، کل رات پھر سوتے وقت پھر یہی لڑائی ہوگی۔ یہ روزانہ کی کشتی ہے جب تک یہ آنکھ بند نہیں ہوتی، اور اسی میں لطف ہے، روزانہ کشتی کروں گا میدان سے جس کے پیچھے اللہ ہو اور جس کا رہنما و ہادی برک رسول اللہ ہو، وہ میدان سے کیوں ہٹے؟ جیت اسی کی ہے انشاءاللہ۔ جس کے پیچھے شیطان ہے وہ نہیں پیچھے ہٹتا تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ ہمت مردہ مدد خدارا، یہ مقابلے کی جگہ، مقابلہ ہے، کانٹے کا مقابلہ ہے، سردی ہے، سستی ہے، اور مقابلہ بڑھ جائے گا۔ تو جتنا مقابلہ بڑھ جائے میں انشاءاللہ جیت کر رہوں گا۔ تو چوتھا کام یہ کہ رات کو باوضو کا۔ پانچواں کام یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کم از کم آخری 3 سورتیں ضرور پڑھ لیں، سورہ اخلاص اور معوذتین، یہ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ تسبیحات فاطمہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنتی جوڑے کو یہ ذکر ملا تھا، جنتی جوڑے، اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والے سیدنا علی المرتضیٰ، اور آپ کی لخت جگر چاروں میں سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو یہ اس وقت دیا جب وہ بستر پر تھے، کہ سونے سے پہلے 33 میں، اور اس کی وجہ سے نام ہی اس کا پڑا تسبیحات فاطمہ، نسبت ہی ان کی طرف ہوگی کیونکہ بنیاد وہی پڑی۔ 30 سال کم و بیش گزر چکے تھے، کوئی اوپر نیچے کچھ وقت ہوگا، اندازہ یہی ہے 30 سال۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، جس رات رسول اللہ نے یہ ذکر دیا تھا وہ رات اور آج کی گزری رات ایک رات بھی ناغہ نہیں ہوا۔ کیسی قدر کی اور کیسا اس کو وصول، راتیں تو ان کی ہیں، اور موبائل دیکھتے ہوئے سو گئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے سو گئے، انا للہ و انا، بغیر وضو کے سو گئے، گپ شپ فضول باتیں کرتے ہوئے سو گئے۔ کون کس کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ میں خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے یہ سونا یہ مرنے کی مشق ہے، اور ریسلنگ ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے، مشقیں ہوتی ہیں، جنگی مشقیں، اور یہ کسی بھی کام کی ریسل ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو روزانہ سونا ہے یہ اس کو معمولی مت سمجھو، یہ مرنے کی مشق ہے۔ اور جو دعا تعلیم فرمائی وہ بھی یہی ہے، اللہم بسمکا اموتو، انامو نہیں اموتو، یہ اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، واحیا، اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں گا۔ تو دعا میں بھی موت کہا یہ مرنے کی مشق ہے۔ دیکھو روزانہ تمہارا مرنا کیسا ہو رہا ہے، جس طرح روزانہ مرنا ہوگا اسی طرح وہ بڑا مرنا بھی ہوگا۔ تو روزانہ مرنا اچھا کر لو، اللہ تمہارے بڑے مرنے کو بھی ویسا بنائے گا۔ یہ مرنا باوضو ہوگا، وہ مرنا بھی وضو میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ مرنا ذکر اور اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا، وہ مرنا بھی اللہ کے ذکر اور نام کے ساتھ آئے گا۔ یہ مرنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بستر پر لیٹے ہوئے 3 مرتبہ استغفار کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ عجیب وقت ہے، جیسے میت پڑی ہے، میں ایسے لیٹا ہوا ہوں، تھوڑا دھیان کرے ایک دن ایسے ہی ہوگا۔ تو اب بستر پر جب لیٹا ہے بالکل میت کی طرح لیٹا ہوا ہے، تب 3 مرتبہ استغفار کر لے۔ جو ایسا کر لے گا فرمایا سمندر کے جاگ کے بقدر بھی اس کی غلطیاں ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ معافی والا مرنا ہو رہا ہے چھوٹا، تو وہ بڑا مرنا بھی انشاءاللہ کیا ہوگا، معافی والا اللہ نصیب کرے۔ یہ روزانہ کا مرنا یہ اس مرنے کی شروعات ہیں، اور ایسا مرنا جب رات کو نصیب ہوگا تو فجر کی نماز کے لیے انشاءاللہ اٹھنا اور جینا نصیب ہو جائے۔ ہم کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ فجر کے لیے سارا اللہ جل شانہ انتظام کر دیں گے۔ ساری رات اس کے سرانے فرشتہ کھڑا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، یہ باوضو سویا ہے۔ وضو کرنے میں کتنا وقت لگا؟ 1 منٹ لگا، تھوڑی سی سردی وردی میں نے برداشت کی۔ وہ قدردان شکور جل جلالہ کیسی قدردانی والا ہے، ساری رات کھڑا کر دیا، کھڑا اسی نے کیا تو میری مغفرت کریں گے جبھی تو کھڑا کیا۔ ساری رات دعا کر رہے ہیں، ہمارا سگا بھائی اتنا نہیں کر سکتا، ہمارا باپ نہیں کر سکتا، ہماری ماں اتنی نہیں کر سکتی، کریں گے اپنی ایسے۔ ساری رات کوئی کھڑا میرے لیے دعا کرے، کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کھڑا کر دیتے، کھڑے ہو جاؤ اس کے سرانے اور ساری رات اس کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لہ فإنہ بات طاہرا۔ اس طرح ہم رات کو کریں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ میں نالائق، ناکارہ، دنیا جہان کا کتنا نقصان اٹھانے والا کہ اتنی لمبی راتوں میں بھی فجر کی نماز مجھے نصیب نہیں رہی۔ کتنے تیرے بندے اور بندیاں جو تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں، جو فجر کی نماز میں اٹھ کر ایک ایک پارہ تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی روزانہ فجر وہ روشن ہو رہی ہے، اور میں سویا پڑا ہوں بستر پر۔ روزانہ میرا ایسا دن مردار ہو جاتا ہے، روزانہ میرا اس دن جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میرے حال پر رحم فرما، نفس اور شیطان اور ہر ناپاک کے مقابلے مجھے فتح نصیب فرما۔
تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ آج کے ان ماحول میں ایسی ہمیں فجر کی پابندی نصیب فرمائے کہ پورا سال فجر کی پابندی آسان ہو جائے۔ سبحانک اللہم۔